مسجد کی صفوں سے ذرا مکتب کی طرف لے، توحید تجھے شبیر کے سجدے سے دامن رحمت میں اپنے بے پناہ مجھ کو رہی سائی محمد ویسی میرے آقے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء تاجدار الانبیاء محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد حضور قبلہ میاں جی سرکار اور دیگر ہمارے علماء اور تمام عوام اہل سنت، یہ محفل ہے میرے مولا حسین کی۔ حسینی بن کے بیٹھنا کیونکہ چند منٹوں میں بتاؤں گا کہ حسین ہے کیا۔ حسین کی ذات اللہ، حسین کا مقام اللہ، حسین کا مرتبہ اللہ، کوئی ہو بھی وہاں کہ جس کا نانا امام الانبیاء ہو، ادھر دیکھ تو کہتا ہے گوشتوں کی تنخی، ادھر پلی ادھر رب کہتا ہے وَإِنْ مَلَاهِرَكُمْ تَطْهِرُونَ۔ ایسے پاک کر دیا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ کوئی تو یہ ترجمہ کرتا ہے، آگے مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں کہ اگر پلید آگے مس ہو جائے وہ بھی پلید نہیں رہتا، یہ لباس انہیں بھی پاک کرتے۔ پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ کہ یہ اہل بیت نے کہا کہ ان کا نانا امام الانبیاء، ان کا نانا جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی، اس کا نانا عیسائی کہیں چل، کیونکہ یزید جو تھا ایک حسین کا بیٹا کریچن تھی اللہ اس کی۔ نہیں کسی کو یقین آتا تو تاریخ پڑھ کے دیکھو، بیگانوں کی نہ پڑھاؤ، اپنی تو پڑھ سکتے ہو۔ اور اس کا وعدہ بولو سبحان اللہ کہ کون کہ جب دنیا میں قدم رکھے تو گھٹی میں مصطفیٰ کون جو ہے صفدر فاتح امام محشر وارث حق عطا زوج بطول رحمہ بابا شہیدان کربلا، کائنات والے دنیا میں کوئی پری نہیں بنتا جب تک میرے علی کی بہت اب وہ آگے خلیفہ اول جب اصحاب کی محفل ہوتی ہے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے بولو رضی اللہ عنہ، آپ کی نگاہوں کا مرکز جناب مولا کا چہرہ، سبحان اللہ، مومنوں کی اما جان سیدہ طیبہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک دن پوچھتی ہیں جان اصحاب کی محفل میں نگاہوں کا مرکز علی کا چہرہ، فرمانے لگے اے مومنوں کی ماں، میں خود نہیں دیکھتا، مجھے ان لبوں سے پتا چلا ہے جن لبوں پر اللہ کی وحی کا رہی ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تھے،
تو میرے مصطفیٰ کے لب ہی میں جن لبوں سے قرآن نکلتا ہے، جن لبوں سے حدیث نکلتی ہے، اگر تلاوت کی جائے تو قرآن بن جاتا ہے، اگر تلاوت نہ کی جائے تو محمد کی حدیث بن جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کے پاک لبوں سے یہ سنا کہ النظر الی وجہن علیہ العبادہ، جو میرے ویر علی کے چہرے کو دیکھے گا رب اسے عبادت کا ثواب دے گا۔ یہ بابا ہے مولا حسین کہ جس کے چہرے کو تکنا عبادت۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ یہ کہیں لکھا کہ یزید کے بابے کو دیکھنا عبادت، اگر حسین کے بابے کو دیکھنا عبادت ہے، آگے بھی بڑھتا چلو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے مومنو مبارکو الذکر علی بابا، جو میرے ویر علی کا ذکر کرے گا رب اسے بھی عبادت کا ثواب دے گا۔ تو پھر بولو نا حیدر 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 یہ بابا ہے حسین۔ اب ایک سب اوپر جاتا کہ حسین کا دادا کون تھا؟ سننا چاہتے ہیں کہ حسین کا دادا کون تھا؟ وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی رسالت کی حفاظت فرمائی، محافظ رسالت۔ ادھر جناب مصطفیٰ نے اعلان کیا، کیونکہ پرورش کرتے تھے نا جناب علیہ السلام، اب نبوت کا اعلان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے کوئی تم پہ حملہ ہونے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، فرمایا تو پڑھو نہ پھر کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور پاس کوئی نہیں ایک لمبی سی عمر والا بچہ جس کو حسین کا بابا کہتا مولا علی علیہ السلام۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو گئے ہوئے تھے تجارت پر، وہاں بشارتیں مل رہی تھی، واپس آئے تو میرے مصطفیٰ کی تصدیق کی۔ جب کسی اور نے نہ مانا تو میرے مولا نے تب نبی کی نبوت کا اقرار کیا، فرمایا کہ علی نے کہہ دے کل میرے نبی تمہاری دعوت کرنا چاہتا۔ اب کیا وہ گھر نبی کا تھا؟ نہیں، میرے جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اب دعوت جو تھی وہ محمد بن عبداللہ کے لیے نہیں کی، بلکہ دعوت محمد رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ادھر ہمیں مولوی صاحب سمجھاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے مشرق دودھ نہیں پیا، وہ موسیٰ سے بھی کم کر دیتا۔ اب محمد کا مقام وہ ہے کہ جن کے بعد سارے نبی ہیں، محمد کے اوپر کوئی نبی نہیں۔ اگر موسیٰ مشرق کا دودھ نہیں پیتا تو محمد مشرق کے سر سے کیسے کھاتے رہے؟ اب جناب ابو طالب علیہ السلام نے دعوت دی، پھر میں مصطفیٰ نے اعلان نبوت
اب اعلان نبوت کیا تو پھر سارے کھا پی کر نکالنا فرمایا کہ میں نے کیا نہ کر پھرتا ہوں اگلے دن پھر دعوت ہوئی کھا پی کے چلے گئے بتانا مقصود یہ ہے کہ ابو طالب تو وہ ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دیتے رہے یہ حدیث مبارکہ مصطفیٰ چلو کیونکہ قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس کریں چند منٹ کی حاضری ہے کہ یہ حدیث من سب نبی یہ صاحب بھی دیگر علماء کرام ہمارے سروں کے تاج بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبی کو گالی اس کو قتل کر آگے بھی تو پڑھنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی اب جو علی کو گالی دے جو نبی کو گالی دے اسے قتل کیا جائے اور جو علی کو گالی دے پھر بتاؤ دنیا والے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کیوں کہ میرے علی علیہ السلام کا ظرف بہت بڑا تھا کہ سامنے منبر پہ بیٹھ کے سنتے بھی تھے لیکن اپنی زبان اکبر سے کچھ نہیں کہتے آج کچھ چند روپیوں پہ بکنے والے چند ٹکوں پہ اپنے زمینوں کو بیچنے والے چند وہ لوگ جو اپنے آپ کو سارے علاقے کا بڑا سمجھتے ہیں ارے بابا وہ اپنے ہوش کے نہ کھلے کیونکہ جب حسین والے بیدار ہوتے ہیں تو پھر انہیں جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی انہیں مراد کی بھی پرواہ نہیں ہوتی تو اس لیے